خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام استقبال ماہ رمضان میں، اور پروگرام میں بہت سی گفتگو آپ نے سنی اور کس انداز میں ہم نے آنے والے مہینے میں اپنی تیاری کرنی ہے۔ کچھ سوالات بھی آپ کے آئے تھے، کچھ دیر کے لیے ہم آپ کی مزید کالز لے پائیں گے۔ گزارش کروں گا جو سوال تھا ہمارا شرازی بھائی کا لندن سے، صاحب آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ انہوں نے کچھ منتیں کہہ رہے ہیں کہ مانی ہوتی ہیں، سلام مانے ہوتے ہیں، بعض اوقات بھول جاتا ہے بندہ پورے ہوئے ہیں نہیں ہوئے، تو وہ اگر برڈن سا ایک کیفیت سی رہتی ہے تو کیسے ادا کریں؟ اگر ایسی صورت ہے کہ یاد ہی نہیں ہے تو پھر ان کو ایک اندازہ لگا کر کے احتیاطاً جتنی رقم کے لیے انہوں نے عام طور سے سوچا ہے اس کو وہ ضرور ادا کریں، تاکہ ان کا جو بوجھ ہے وہ بھی ہلکا ہو۔ اور آئندہ کے لیے ان کی خدمت میں عرض کروں کہ جب کوئی منت کریں تو منت کو لکھ لیا کریں، اگر یاد نہیں ہے تو، یا کسی کو بتا دیں کہ بھائی میں نے یہ منت مانی ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو مجھے یہ کرنا ہے، تو اس طرح وہ یاد دلانے والے بھی ان کو یاد دلا سکیں۔ بالکل صحیح، مہربانی۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی مسز علی مانچسٹر سے بول رہی ہوں۔ جی مسز علی مانچسٹر سے، مہربانی بہن۔ جی مولانا صاحب سے سوال پوچھنا تھا۔ جی میری دوست اہل سنت سے ہے اور وہ تراویح کی 12 رکعت عشاء کی نماز میں پڑھتی ہے، تو یہ پوچھنا تھا کہ کیا تراویح پڑھنا واجب ہے، اور نہ پڑھے تو کیا روزہ قبول نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، پلیز اس کو ذرا ایکسپلین کر دے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ بہن مسز علی مانچسٹر سے۔ اور آپ نے بڑا ایک جو ورڈز تھے آپ کے کہ آپ کی اہل سنت دوست ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، دوست ضرور ہونے چاہیے، اور کچھ جو اختلافات ہیں اس حوالے سے بھی ہدایت ٹی وی آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ، ان دوست کی مدد بھی ضرور ہوگی۔ تو کوئی ان کے بعد کالر ہیں اگر ہمارے ساتھ؟ فی الحال نہیں ہے، تو ابھی شرازی بھائی کچھ دیر کے بعد اعلان ہوگا۔ آپ نے اگلا سوال یہ تھا کہ کیا کل ماہ رمضان کا روزہ ہے یا نہیں، اور کچھ اداروں کا آپ نے کہا ہے کہ لندن میں انہوں نے اعلان کیا ہے، تو بہرحال یہاں سے آفیشیل اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ انور صاحب نے علامہ صاحب مزید انہوں نے کچھ جو حکمت الہی کے حوالے سے کہ چاند اور سورج کے متعلق یہ ہے کہ روزہ کب رکھنا ہے، کب افطار کرنا ہے، چاند کے متعلق آغاز ہوتا ہے مہینوں کا، تو اس میں کیا حکمت ہے چاند اور سورج کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ بھی آیات میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے۔ جی، اور جو دن کے احکام ہیں اسے سورج کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑ دیا گیا ہے، شام کے جتنے رات کے مہینوں کے جتنے احکام ہیں وہ سارے چاند کے ساتھ جو ہے جوڑ دیے ہیں۔ دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات میں سے ہیں، اور جس طرح اللہ نے بھی فرمایا کہ ہم نے 12 مہینے بنائے، اور اس میں بھی جو ہے نا ذالک یہ آیات پروردگار میں، تاکہ تم زیادہ سے زیادہ فکر کرو، اور یہ بھی دیکھو کہ یہ کس طرح اپنے مدار اور آربٹ پہ گامزن ہے، ذرہ برابر سوئی برابر ان میں جو ہے نا وہ فرق نہیں آتا ہے۔ تو یہ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ بہت بڑی ایک منزل فکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ جو سیارے ہیں یہ تیر رہے ہیں، یسبحون، جس طرح یعنی یہ اصطلاح قرآنی ہے کہ گویا تیر رہے ہیں یہ، اور اس میں دیکھو تیرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ان کے ذرہ برابر اپنے جو آربٹ ہیں، اپنے مدار ہے، اس میں ذرہ برابر بھی یہ فرق نہیں آ رہا ہے۔ یہی سورج اگر ایک انچ بھی نیچے آ جائے اپنے اس مدار سے تو یہ ساری کی ساری دنیا خاکستر ہو جائے، اگر 1 انچ اوپر چلا جائے وہی سورج تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ فریز ہو جائے، سارے کا سارا برف جو ہے نا وہ جم جائے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس سے نظام کا ہے، اور بہت بڑے جو فکر کی منزل ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، مہربانی۔ جی ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فاروق بھائی وارفور سے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ جناب عزیز صاحب کی خدمت میں، جناب ڈابی صاحب قبلہ کی خدمت میں السلام عرض کرتا ہوں، اور رمضان کریم کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمارا رمضان شریف صحیح طرح سے ہم اس میں عہدہ برا ہو سکیں۔ میرا سوال چھوٹا سا قبلہ جناب عابد صاحب سے یہ ہے کہ سال میں چونکہ قمری اور شمسی سال میں 10 دن 8 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، ہر سال 10 دن کا اتنا فرق رہتا ہے، کیا 300 سال میں جا کر تقویم کے جو معاملات ہیں ہو تو سکتا ہے، چاند رویت ہو سکتی ہے، نظر آ جائے، پاکستان میں نظر آئے، برطانیہ میں آ جائے۔ سوال یہ ہے کہ
کیا کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے میری پریڈکشن صحیح ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی بات اسی روز رمضان کریم کا آغاز ہونا چاہیے؟ یہ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے؟ روایت چونکہ اس لیے کہ وہ مستقبل کی بات اتنی پریڈکشن سے تقویم سے نہیں ہو سکتی، تو کیا اتنی پابندی سے یا اتنی ضد سے کسی بات کو مانا جا سکتا ہے؟ بہت مہربانی. بہت شکریہ شاہ صاحب، واٹ فورڈ سے آپ شامل ہوئے، دعائیں دینے کا بہت شکریہ، ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو جی ان کے بعد فی الحال کوئی کالر نہیں ہے، تو جو ایک سوال تھا مسز علی صاحبہ کا مانچسٹر سے وہ پوچھتے ہیں، لیکن ایک کالر آ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. جی ہدایت ٹی وی پہ آپ ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی آپ لائیو ہیں، آپ اپنا نام بتائیں گے؟ آمنہ رضا نیو کاسل سے. جی آمنہ رضا، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ روزہ کب ہے پہلا روزہ کب ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی بتاتے ہیں تھوڑی دیر میں، یا ہدایت ٹی وی آپ دیکھتی رہیے، انشاءاللہ ضرور اس کا اعلان کیا جائے گا. آمنہ رضا نیو کیسل سے ہمارے ساتھ تھی. جی تو کچھ دیر میں آپ کو ضرور بتائیں گے، یا پروگرام کے بعد انشاءاللہ اس حوالے سے ضرور آپ کو ہدایت ٹی وی آپ دیکھیں کہ کس انداز میں پھر اعلان کیا جاتا ہے. تو اگر اگلے کالر نہیں ہیں تو ہماری بہن کا ایک سوال تھا علامہ صاحب کے نماز تراویح سے متعلق. ان کے دوست پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ پڑھنا لازمی ہے، یا اور اگر وہ نہیں پڑھیں گی تو روزہ قبول نہیں ہوگا؟ کچھ اس قسم کا کانسیپٹ ہے ان کا. دیکھیں، نماز تراویح کا جو تعلق ہے وہ کوئی روزوں کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا ہے تو کوئی گناہ گار بھی نہیں ہے، چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور بعد میں معصومین علیہ السلام کے دور میں کوئی تراویح کا یہ جو ہے نا وہ رواج نہیں تھا. یہ تراویح کا جو سلسلہ ہے یہ جڑا ہوا ہے حضرت عمر سے، یعنی خلیفہ دوم سے جو ہے نا اس کا رابطہ، کہ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی یہ سلسلہ نہیں تھا باقاعدگی کے ساتھ، جو ایک سسٹمیٹک وے میں یہ جو شروع کیا گیا ہے یہ دوسری خلافت میں آ کے شروع ہوا. آپ اس کے بعد امیر المومنین کے زمانے میں آ جائیں، وہ سارا سلسلہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے. اور تراویح کا کوئی تعلق نہیں. تراویح خود اہل سنت کے آتا ہے کہ جو بہت ہی یعنی زیادہ اس کو مانتے بھی ہیں وہ بھی اس کو واجب نہیں سمجھتے ہیں. اگر کسی نے فرض کیا کہ تراویح نہیں پڑھی ہے تو اس کے یہ نہیں کہ کوئی روزہ نعوذ باللہ کو باطل ہو گیا یا مثلا وہ کوئی گناہ گار ہو گیا. اہل سنت کے ہاں بھی یہ مستحب نماز ہے. ہمارے ہاں چونکہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی اتنی یعنی ہمارے بے شمار 1000 رکعت نماز پڑھنا ہمارے ہاں بھی ہے مستحب ہے، لیکن جتنی مستحب نمازیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں کوئی اس میں جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں. جماعت کے ساتھ مستحب نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں. یہ جو ایک پورے کا پورا اس کو سلسلہ اور اس کو کمرشلائز اس وقت بڑھانے کہتا ہے کہ وہ آپ کراچی میں چلے جائیں تو 3 دن کی تراویح، وہ جو بزنس مین بزنس کمیونٹی ہے وہ ہر روز تو نہیں آتی نا، گھنٹہ 2 گھنٹے آ کر بیٹھے، ان کے لیے وہ 3 دن ہی مقام تمام کر دیا جاتا ہے تاکہ اسی میں وہ اپنا وہ کریں بس 27 دن اور باقی اپنے اپنے کاروبار میں رہیں. لہٰذا اہل سنت کے ہاں بھی یہ کوئی تراویح واجب نہیں ہے. تراویح ایسی پنجابی سے کہنے ہیں. بالکل صحیح. آپ نے تو بہت ضروری. بالکل جی ہاں. تو اب واجب نہیں ہے. ہاں تراویح جو ہے نا وہ اردو میں یعنی عربی میں تراویح جو کہتے ہیں یہ کوئی واجب نہیں ہے. اہل سنت میں بھی واجب نہیں ہے. ان کے ہاں بھی مستحب نماز ہے یہ. اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، نعوذ کسی قسم کی کوئی اس کا تعلق نہیں ہے جڑا ہوا ہے روزوں کے ساتھ. بہترین، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں نیتا سے بات کر رہی ہوں. رباب آپ بات کر رہی ہیں. جی میں نے یہ پتہ کرنا تھا، ایک تو روزے کے بارے میں، دوسرا یہ پتہ کرنا تھا کہ نماز کی ٹائمنگ کیا ہے اس کے بعد فجر کی نماز کا. ٹھیک ہے، فجر نماز کی جو ٹائمنگ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رباب صاحب، آپ پروگرام دیکھتی رہیے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے بھائی؟ میں جواد کینٹ سے بات کر رہا ہوں. جی جواد صاحب کینٹ سے. ایک کوئک کوشچن ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ سعودی کو فالو کرتے ہیں، کچھ پاکستان کو روزہ رکھنے کے ڈیٹ کے متعلق. ٹھیک ہے. اور ہمارے بھی ایریا میں ایک ڈویژن سی پائی جاتی ہے
اب کس کو فالو کریں اور کس کو نہ کریں یہ کنفیوژن سی ہے, تو پلیز اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. ٹھیک ہے, مہربانی. جواد صاحب کینٹ سے آپ بات کر رہے تھے. بہت شکریہ جی, مہربانی. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. جی ناظرین, اور ان کے بعد اگر کوئی اگلے کالر نہیں ہیں تو لاسٹ کالر ہیں بلکہ ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. فی الحال نہیں تو جی, شاہ صاحب کا واٹ فورڈ سے جو سوال تھا, کچھ کمنٹس بھی تھے علامہ صاحب آپ کی خدمت میں, یا اگر آپ مصروف ہیں تو میں عتیل صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. جی جی, تو انہوں کا کہنا تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے, یہ کوئی بھی ایک ادارہ ہے, کوئی بھی رویت حلال کمیٹی, وہ کہتی ہے کہ ہم بھی جو اعلان کر دیا تو بس وہ فائنل ہے, وہ پتھر پہ لکیر ہے. تو یہ اپنی رائے کو تھوڑا سا فلیکسیبل رکھنا, یا دیگر جو جیسے سائنس ہے, دیگر اور بہت سے ادارے معاونین ہیں, تو ان کی بھی رائے شامل کر لینا بہتر نہیں ہے کہ یہ سارا مسئلہ سمجھ سکتے ہیں. بات صحیح ہے ان کی. کسی بھی معاملے میں کوئی بھی 100% یقینی صورتحال کو پا نہیں سکتا ہے, خاص کر چاند کے مسئلے میں. ہاں, اگر واقعاً کسی کو نظر آ گیا, ٹھیک ہے نا, پھر تو پوری دنیا کہے کہ چاند نظر نہیں آیا, جی, تو آپ نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا, جی, تو پھر تو اس یقین میں تو کوئی تزلزل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر دیکھا نہیں ہے, جی, بلکہ سننے پر سارے فیصلے ہو رہے ہیں, تو سننے میں بہت ساری گنجائش ہوتی ہے, اس لیے انہیں فلیکسیبل ہونا ضروری ہوتا ہے. بالکل صحیح, مہربانی. آمنہ رضا کا نیو کیسل سے, جواد کا بھی, رباب صاحبہ کا نماز ٹائمنگ سے متعلق ہے. فجر نماز جو ٹائمنگ ہے سب مختلف, جیسے امساک کا ٹائم ہوتا ہے, فجر کا ٹائم ہے, پھر سن رائز ہے. تو یہ بہترین جو ٹائم ہے فجر کا نماز پڑھنے کا, رمضان میں تو خیر اب موقع ملتا ہے, سحری کے وقت بندے جلدی اٹھ جاتے ہیں, لیکن جو لاسٹ ٹائم ہے وہ سن رائز سے پہلے ہم کتنی دیر نماز فجر ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب سپید صبح جو نمودار ہو جاتا ہے, صبح صادق جس کو کہتے ہیں, چونکہ پہلے ایک صبح کاذب ہوتی ہے, جی, ٹھیک ہے, جی, اور اس صبح کاذب کے تقریباً کچھ 10-15 منٹ کے بعد صبح صادق جو ہے نا, پہلے جو ہے نا ایک ویسے روشنی سی پیدا ہوتی ہے. یہاں پہ تو آپ کو اتنا نظر نہیں آئے گا, پاکستان انڈیا میں جہاں جو ہے باہر ہے وہ صبح, اس کے بعد وہ روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے. جب پھیلتی بالکل اپنی برائٹنس پہ چل جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق. پہلے جو جس طرح لومڑی کی دم ہوتی ہے نا, اس طرح جو ہے نا وہ بنتی ہے. صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہی جو روشنی ہے وہ پھیلتی پھیلتی جب بڑھ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح ایک انفجار ہوتا ہے نا, جس طرح بلاسٹ ہوتا ہے, اسی طرح آسمان پہ بھی ہر روز, یہ بھی اللہ نے ایک آیتوں میں سے اپنی ایک آیت قرار دیا ہے کہ جو فجر کا ٹائم, فجر بذات خود فجر کا مطلب ہی بلاسٹ ہوا کرتا ہے, پھٹنا جس کو کہتے ہیں, والفجر ولیال, فجر جو اسے کہتے ہیں. تو وہ ہے اول ٹائم نماز کا, اول ٹائم ہے. اس کے بعد سے لے کر سورج نکلنے سے تقریباً 10 منٹ پہلے تک آپ اس کو صبح کی نماز کو آپ پڑھ سکتے ہیں, یعنی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہاں پہ لالی شروع ہو گئی ہے اور مشرق کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو پھر اس ٹائم نماز آپ کی قضا ہونے کی اس میں چلی جاتی ہے. لیکن تقریباً 10-1 منٹ پہلے سورج نکلنے سے آپ صبح کی نماز جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مہربانی. اور جی ناظرین, جیسے کنٹرول روم میں ہمارے بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ سے گزارش, جو ویورز اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, اپنے مقامی جو امام بارگاہیں ہیں مختلف شہروں میں, جو روزہ سحر اور افطار کا ٹائم ہے, دیکھیں میں ایک چیز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بتا دوں. کل کے روزے کے سلسلے میں جی آپ کو ایک چیز جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی ہے. جی, کل بعض ہمارے یہاں بھی 29 جناب چل رہی ہے, ٹھیک ہے, کل جو ہے نا ہمارے یہاں بھی ممکن ہے پاسبلٹی جو ہے نا وہ 30. لیکن بات یہ ہے کہ کل کا جو روزہ ہے, کل روزہ لازمی طور پہ رکھیں, اور اس عنوان سے رکھیں, معافی ذمہ کے طور پہ رکھیں, جو مشک کے عنوان سے رکھیں, اور رکھیں لازمی طور پہ کل جو ہے نا وہ روزہ. اور جن کے ہاں مثلا یہ مسئلہ آپ کو باہر کیف پتہ ہونا چاہیے کہ آغا سیستانی کے نزدیک یہ ہے کہ رویت جو ہے نا وہ اس سے نیکڈ آئیز کے ساتھ جو ہے نا وہ کنسیڈر ہوتی ہے. آغا خامنائی کے نزدیک ٹیلیسکوپ کے ذریعے دوسرے جائیں. یہ مسئلہ آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں, آج بھی بتا رہے ہیں, اور اس کو شرعی ذمہ داری کے عنوان کے ساتھ بتا رہے ہیں تاکہ یہ نہ کل کو کہ ہمیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اور اس عنوان کے تحت
باہر کے 30 سے ان کے ویسے ہی کل جو ہے نا ماہ مبارک رمضان کا ہے، اور معاف ذمہ روزے کو کل لازمی طور پہ جو ہے نا آپ نے رکھنا ہے، اگرچہ ہمیں ہمارے جو باقی سورسز ہیں ہمارے اپنے ہیں ان کے نزدیک جو ہے نا وہ کل کا جو روزہ ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کل آپ لوگ روزہ رکھیں، بالخصوص جو آغا خوئی کے مقلدین اوپر سے آ رہے ہیں ان کے لیے روزہ ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ خامنائی کے مقلدین ہیں ان کے لیے بھی کل کا جو ہے نا وہ روزہ ہے، اور اسی طرح ان جنرل لیکن جتنے بھی ہیں سیستانی کے مقلدین ہیں یا خامنائی کے مقلدین ہیں کل روزہ لازمی طور پہ رکھیں۔ جو سیستانی کے ان کو بھی چاہیے کہ یوم شک کے عنوان سے یا معافی ذمہ کے عنوان سے کل روزے کا جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ اس کو رکھیں۔ جی مہربانی۔ جی ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں استقبال ماہ رمضان، اور اس سے رمضان المبارک پورے ماہ میں انشاءاللہ بہت سے اہم پروگرام بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور ابھی تک آپ کے سوالات آ رہے ہیں روزہ کب ہے، اور جواد صاحب کا بھی سوال کچھ اس سے پہلے ہم بات کر چکے علامہ صاحب کے کس ایک جگہ پاکستان کے جو لوگ رہتے ہیں یا پاکستان سے تعلق رکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ رکھیں گے، کوئی سعودی عرب کے ساتھ رکھ رہے ہیں تو رکھیں ہم کس جگہ کی، کس کو ہم فالو کریں؟ تو اس کا جواب پانے کے لیے میں چاہوں گا جناب علامہ سید عباس عابدی صاحب سے، پہلے بھی بات ہوئی، خیر مزید اگر آپ کہ ہم فالو کس کو کریں اور یہاں کا کوئی خاص کوئی اطلاع آپ تک پہنچی ہو۔ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ روزے کا دار و مدار ماہ مبارک رمضان پر ہے، ماہ مبارک رمضان کا دار و مدار چاند کے دیکھنے پر ہے۔ جو اختلاف ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حدیثوں میں جو بات آئی ہے کہ اپنی انہی آنکھوں سے آپ اگر دیکھیں تو پھر روزے کا آغاز کریں۔ اچھا، اب یہ آنکھوں سے دیکھنے کا جو تعلق ہے، ٹیلیسکوپ سے بھی آپ آنکھ رکھیں گے تو دیکھیں گے، تو انہوں نے اپنی ایک اجتہادی کیفیت میں کہا کہ ٹیلیسکوپ سے بھی اگر نظر آئے تو کافی ہے، کیونکہ دیکھنا تو آنکھوں سے ہی ہے نا۔ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا ٹیلیسکوپ کا استعمال نہ کریں یا ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کریں، یہ کوئی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ اینک بھی ٹیکنالوجی ہے، تو یہ تو کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آیا کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال شریعت نے منع کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یہی ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگ شریعت کے مسائل میں کسی اور چیز کا استعمال جائز ہی نہیں سمجھتے۔ جو بھی ٹیلیسکوپ ہے، آبزرویٹریز ہیں، سائنس ہے، سائنس کی دنیا ہے، ان تمام چیزوں سے وہ کہتے ہیں ہمیں اس کو لینا دینا نہیں ہے۔ آنکھوں سے نظر آیا ٹھیک، نہیں تو 30 دن پورے کریں اور پھر بعد میں دوسرا مہینہ شروع کریں۔ تو ایسی صورت میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ چاند کوئی کہتا ہے کہ چلیں کل پہلا روزہ ہے تو انہوں نے چاند دیکھ لیا ہے، خاص کر لندن میں چاند نظر نہیں آتا ہے، یا پورے یورپ میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ چاند آپ کو نظر آئے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں وہ یا تو ٹیلیسکوپ کے یا آبزرویٹری کے بھروسے پر یا کچھ اور کیلکولیشن پر اعلان کر دیتے ہیں۔ ان کا اعلان ہرگز اس بات کی غمازی نہیں کرتا کہ انہوں نے چاند دیکھ کر یہ اعلان کیا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کا اعلان ہے، وہ کبھی چاند دیکھنے پر اپنے اعلان کو نہیں رکھتے ہیں، ان کا اپنے ایک سال کا کیلنڈر سیٹ ہوا ہوتا ہے اور اسی حساب سے وہ کہہ دیتے ہیں چاند نظر آ گیا، معافی بھی مانگی ہے، اور کبھی کبھی انہوں نے آگے پیچھے ان کے اپنے مصالح کی خاطر کبھی کبھی 28 دن ہی روزے رکھ کے ختم کر دیا ہے معاملہ، کیونکہ ان کے اپنی ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی سسٹم کا حصہ ہے کہ جس سسٹم میں اب دیکھیں بنو امیہ نے کیا 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 تھا کہ جمعہ کے دن ان کو جناب کو شکار کرنا تھا تو انہوں نے بدھ کے دن ہی جمعہ کی نماز پڑھا دی، قصہ تمام۔ تو یہ تو سلسلہ وہاں کا ڈیفرنٹ ہے، وہاں کے سسٹم کو کوئی ایکوریٹ نہ سمجھے نہ اس کو آئیڈیل سمجھے۔ جہاں تک یہاں کا تعلق ہے، یہاں جو علماء ہیں مختلف مکاتب فکری کے، وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ چاند کے مسئلے کو حل کریں۔ بات وہی دوبارہ آ جاتی ہے کہ چاند دیکھنا آنکھوں سے ہی نہیں، آنکھوں سے بغیر کسی آپٹیکل سورس سے یا پھر آپٹیکل سورس کو بھی استعمال کیا جائے، ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھا جائے، آبزرویٹری سے بھی دریافت کیا جائے، اس کی بھی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ بعض گنجائش کو
جائز سمجھتے ہیں، بعض بالکل گنجائش کو جائز نہیں سمجھتے ہیں. جیسے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی صاحب ہیں، ان کے یہاں تو آپ کو دیکھنا ہوگا، ٹیلیسکوپ وغیرہ سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تبھی جو ہے وہ روزہ ہوگا. اب ایسی صورت میں کیا ہوگا، ہمیشہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے مقلدین اگر اسی کو مبنا قرار دیں تو ہمیشہ ان کو 30 دن پورے کرنے ہوں گے. کبھی بھی قمری مہینہ ان کا 29 نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ چاند نظر نہیں آتا جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ آبزرویٹری کے ذریعے سے وہ اس کو معتبر بھی نہیں مانتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر آبزرویٹری سے بھی آپ کو کسی حد تک اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ آپ چاند کے دیکھنے کا امکان یقینی حد تک محسوس کر رہے ہیں، تو آپ نے یقین کر لیا. اب جو یقین ہے نا، یقین ہے تو پھر سارے فتوے طاق پر رکھ دینے چاہیے. جتنے جس کے جو مبانی ہیں سب طاق پر رکھیں. آپ کو یقین ہو گیا، آپ شروع کر دیں. بہتر. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ بات کر سکتے ہیں، آپ لائیو آ چکے ہیں. السلام علیکم. چلیں شاید آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. بہرحال ایک اور نئے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی اور قبلہ محترم شاہ صاحب کو دوبارہ السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ صاحب. بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے کہ آج جھگڑا جو چاند کا ہے یہ مسلمانوں سے آج حل نہیں ہو رہا. تو ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد رویت پر ہے کہ دیکھا جائے. جی آپ جب کہ یوم الشک کے طور پر آپ فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھا جائے، تو نماز میں اگر شک پڑ جائے تو وہ باطل ہو جاتی ہے. وہ یہ آپ نے پڑھ بھی لی پوری، وہ مستحب میں نہیں جاتی یا جو واجب نماز ہے اس کا بدل نہیں بنتی، یقضا نہیں ادا ہوتی. تو روزہ بھی تو اسی صورت فروع دین میں ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے کہ آج کا دن اگر 4-5 علماء ہمارے ایک فتویٰ دے رہے ہیں اور ایک ہی شہر میں 2 علماء ہیں، ایک کے نزدیک کل سے روزہ ہے اور دوسرے کے نزدیک پرسوں سے ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شہر میں تو ایک ہی چاند ہے، 2 تو نہیں ہو سکتے. تو جب اس کا رویت پر انحصار ہے تو پھر یہ فتویٰ کیسا؟ شکریہ جی. بہت شکریہ. دیکھیں یہ فتویٰ نہیں ہے، بات یہ ہو رہی ہے یوم الشک کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا روزہ مشکوک ہے. جی آپ کا روزہ مشکوک ہے، اور ہر نماز میں ہر شک جو ہے نماز کو باطل نہیں کرتا ہے. وہاں پہ بھی 3 قسمیں ہیں شک کی قسمیں بھی. کون سے شک ہے آپ کو کہ جس پہ جو ہے نا آپ کا ہر شک جو ہے نا وہ ابطال نماز کا باعث نہیں بنا کرتا ہے. مجھے شک ہو گیا، فرض کیا کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں تو میری نماز باطل نہیں ہے. مجھے 4 پہ بنا رکھ کے 1 رکعت مجھے احتیاط پڑھنا ہے، نماز میری بالکل ٹھیک ہے. اب شک ہاں البتہ کسی کو پہلی رکعت ہی میں شک ہے تو پھر تو اس کی نماز باطل ہے. لہٰذا ہر شک جو ہے نا یہ بات نہیں ہے کہ ہر شک نماز آپ کو باطل ہے. یوم الشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہو رہا، آپ یقینی صورتحال اس میں نہیں. یوم الشک یعنی آپ یقین کی منزل پر آنا چاہتے ہیں. بات یہ کہ میں اب کنفیوز ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ کنفیوز نہ ہوں، ہم آپ کو رائے حل دیتے ہیں. یوم الشک رائے حل ہے. ایک یوم الشک شک نہیں ہے، ایک رائے حل ہے. اسلام نے کسی کو جو ہے نا وہ کلوز وے اس کے لیے نہیں بنایا ہے، ہمیشہ اس کے لیے ایکسس پوائنٹ رکھا ہے. ایکسس پوائنٹ ہے، اور یہ حسن ہے اسلام کی ان خصوصیات میں سے، اسلام کے اس ڈسٹنکشن میں سے ایک یعنی ڈسٹنکشن ہے کہ آپ کو اسی طرح نہیں چپ کر کے یعنی چپ ساتھ کے جانب کھڑے رہے. اسلام کہتا نہیں، یو ہیو ٹو موو اٹ. آپ کو نکلنا چاہیے. اب کیا کرنا چاہیے؟ فرض کیا میرے لیے جو ہے اسلام آتا ہے کہ یہاں تک کہ کسی کو قبلہ کا نہیں پتہ چلتا، شک کون سی طرف جائیں قبلہ. اسلام نے کہا چاروں طرف پڑھ لو، کیا ہے اس تمہارے لیے، تو میں ہم شک میں نہیں رہنے دیتے. یہاں پہ بھی یہ ہے کہ فرض کیا کہ کسی کے ہاں ایک صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ چلا اب 29واں چاند کل پہلی ہے یا کل 30واں ہے. آپ اس میں جو ہے مشکوک ہو گئے ہیں. مشکوک ہو جائیں تو اسلام سے پوچھیں، یا اسلام میں مشکوک ہوں اس صورت میں، آپ میرے لیے راہ حل بتائیں. آپ نے تو کہا تھا کہ ہر چیز کے جو ہے نا وہ حل جو ہے نا وہ موجود ہے، آپ میرے لیے حل بتائیں. اسلام کہتا ہے آپ کو زیادہ احتیاط کرنی ہے نا،
زیادہ احتیاط کرنی ہے اس طرح کریں، کل روزہ رکھ لیں. آپ کا اگر کل 30واں ہے، 30واں فرض کیا شعبان کا ہے، اللہ پاک آپ کو 30ویں روزے کا جو ہے شعبان کا 30ویں روزے کا 1 دہر کا ثواب ملا کرتا ہے، وہ ہم آپ کو ثواب دے دیں گے. اگر پہلی کا روزہ ہے، پہلا ہے کل ماہ مبارک اول ہے، تو آپ آلریڈی روزہ آپ نے رکھا ہے تو ہم اس کا جو ہے نا آپ کو ثواب دے دیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے وہاں پہ بری ذمہ ہو گئے، یہاں پہ ثواب کے جو ہے نا وہ اس طرح زمین تا آسمان ہیرے جواہر کسی کو مل رہے ہیں تو وہ کیوں نہ روزہ رکھے. یہ ہے مطلب، وہاں پہ یوم شک سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی نعوذ باللہ کو روزہ باطل ہو رہا ہے یا وہاں پہ یہ ہے. آپ مثلا جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کے لیے آپ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں، امام جمعہ نے آپ کو جمعہ میں پڑھا دی، اس کے بعد 4 رکعت آپ احتیاط پڑھتے ہیں. وہ احتیاط کیا ہے؟ وہ شک نہیں ہے. وہ احتیاط بات یہ ہے کہ آج کا جو اس وقت سیناریو جو ہے، ایک چھوٹی سی بات میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں جی کہ روزے میں شک نہیں ہے، ہاں دن میں شک ہے. دن صحیح ہے. روزہ تو یقینی سنا. نماز میں شک کی جو بات کریں نا، وہ نماز میں شک ہے نا. اگر کوئی باطل کرنے والا شک ہو، اگرچہ قبلہ نے جیسے فرمایا ہر شک باطل نہیں کرتا نماز کو، فرض کریں نماز میں شک ہے، یہاں روزے میں شک نہیں ہے. روزہ آپ نے پورا کیا، 9 چیزوں سے آپ بچے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، روزہ آپ نے کمپلیٹ کیا، سحری کی افطاری کی، روزہ آپ کا مکمل ہوا، صحیح بھی ہے روزہ آپ کا. لیکن دن کے بارے میں شک ہے کہ یہ دن ماہ رمضان کا پہلا دن ہے یا ماہ شعبان کا آخری دن ہے. اسی کو کہتے ہیں یوم الشک، نہ کہ روزہ شک. شک روزے میں نہیں ہے، دن میں ہے. دن میں شک ہے تو پھر اب ایسا ہے کہ معصومین نے فرمایا کہ اگر وہ واقعاً اللہ کے نزدیک پہلا دن تھا ماہ رمضان کا تو آٹومیٹکلی کاؤنٹ ہو جائے گا، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں کوئی اور روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا، تو وہ جائے گا سیدھے کھاتے میں ماہ رمضان کے. اور اگر ماہ رمضان نہیں آیا تھا تو آپ کے اگر معافی ذمہ کوئی روزہ ہے تو اس میں چلا جائے گا، اگر کوئی نہیں ہے تو کم از کم مستحب روزے کا جو ثواب آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کو ملے گا. لہٰذا کل کسی صورت میں کوئی روزہ مس نہ کرے، کل ضرور روزہ رکھے انشاءاللہ. یعنی ابھی فی الحال ہم ڈیسائیڈ نہیں کہ ابھی 30 دیکھیے مثلا مجلس علماء نے اعلان کر دیا کل پہلا دن ہے ماہ رمضان کا، لیکن آبزرویٹری کے حساب سے ہے، چاند دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، انہوں نے کس طرح سے اعلان کیا ہے یہ وہ ان کی اپنی ذمہ داری پہ ہے. ٹھیک ہے، ان کی ذمہ داری پہ ہے. ہدایت ٹی وی کا کام ہے کہ میسیج پہنچا دے. ہدایت ٹی وی کا کام ہے کہ مجلس علماء نے کہا ہے کہ کل پہلا دن ہے. ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا اسی حساب سے لوگوں کو بتا رہے ہیں. لیکن ہر کوئی اپنے اگر مجتہد کے فتوے کی طرف رجوع کرے گا تو آغا سیستانی کے مقلدین کے لیے مسئلہ ہے. آغا سیستانی کے مقلدین کے لیے چونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خود اگر دیکھیں یا جو 2 عادل آدمی گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، مجلس علماء کے علماء یہ گواہی نہیں دے رہے ہیں کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے. اچھا، انہوں نے اعلان کے دونوں باتوں میں فرق ہے، ذرا اس پر توجہ کریں. کہیں سے انہوں نے سوچ یا کوئی اعلان جو کوئی بھی ہوگا، لیکن انہوں نے چاند دیکھ کر اعلان نہیں کیا بلکہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے. ٹھیک ہے، اعلان ان کی طرف سے ہے کہ کل پہلی ہے. ٹھیک ہے، ہدایت ٹی وی سے بھی ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ان کا اعلان ہے پہلی ہے. لیکن اب آغا سیستانی کے مقلدین کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ یقین کر لیں کہ کل ہے پہلا دن تو پھر اور بھی مسئلہ حل ہو گیا، نہیں تو پھر ان کو البتہ عید اکٹھی ہوگی انشاءاللہ. اچھا، اس دفعہ یہ ہے کہ عید کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، عید اکٹھی ہوگی. چلیں، بہت شکریہ آپ ہمارے علماء کرام کا، بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ جن خواتین و حضرات نے کالز کی. تو جیسے آپ نے سنا کہ بہت سے ایسے رائے آپ نے دیکھی ہے کہ جو جس کی تقلید کر رہے ہیں اس حوالے سے ان کو فالو کر سکتے ہیں. بہرحال مجلس علماء شیعہ یورپ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ کل 1 رمضان ہے، اور اسی حوالے سے آپ ہدایت ٹی وی کی خصوصی نشریات بھی دیکھتے رہیے گا. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے ہیں انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر کسی اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.